آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں ناظرین، ٹیلی ویژن اسکرین پہ 92 نیوز سے ادھر ادھر آپ نے ہونا نہیں ہے، کیونکہ آج کا پروگرام بڑا لطیف پروگرام ہے، بہت حسین پروگرام ہے ناظرین، اتنا حسین کہ جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو آپ کہیں گے کہ واقعی جنید بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ آج کہیں نہیں جانا، کیونکہ آج ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہے ناظرین کہ بس میں کیا کہوں کہ ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، کہ جن پر قربان ہونے کو کائنات تیار ہے، آپ بیسکلی ان کی کسٹوڈین ہیں۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتوں کی انتہائی حسین بنت کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر خان صاحب کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا درس دیتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں ایسے دین کا پیروکار ہوں جو نسبی رشتوں کے ساتھ ساتھ رضائی رشتوں کے تقدس کو اجاگر کر کے ان کے ساتھ بھی احسان کا درس دیتا ہے۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس دنیا میں ناظرین ان گنت رضائی مائیں آئیں اور ان گنت رضائی مائیں آئیں گی۔ اس دنیا میں ان گنت رضائی ماؤں نے بچوں کو سنبھالا اور ان گنت سنبھالیں گی، لیکن کچھ فضیلتیں، کچھ مراتب، کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا کی ہر ماں کو نصیب نہیں ہیں۔ وہ فضیلتیں، وہ مراتب، وہ کمالات کائنات کے رہبر، کائنات کے ملجا و ماوا کے صدقے چند نفوس قدسیہ کو نصیب ہوئیں۔ انہی مقدس ترین ہستیوں میں عظیم ترین ہستی محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین کی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی نالین پاک اٹھائی، میں مثال دے کے عرض کر رہا ہوں، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اٹھائی، اسے عرش نے اپنے سر پر بٹھایا، تو جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بننے اور خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کی خدمت کا موقع ملا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت کی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی میٹھی لوریاں سنائیں، تو ذرا سوچئے سعادتوں میں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، رفعتوں میں اس سے بڑی رفعت کیا ہوگی، عظمتوں میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبوت کے جس آخری گل سرسبد کی حسین خوشبو سے پوری کائنات، زمین، آسمان، سارے عالمین نے مہکنا تھا، جن کو یعنی جنت جن کے صدقے سجنی تھی، دوزخ کو جن کے صدقے ٹھنڈا ہونا تھا، جو اولین میں بھی ہیں آخرین میں بھی ہیں، مسلمانوں کو جن کے صدقے بخشش کا پروانہ عطا ہونا تھا، جن کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، نبوت کے وہ گل سرسبد جس کے آنگن میں کھلے، وہ آنگن جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ وہ منظر ذرا تصور کریں ناظرین، میں تو بات یہ ہے کہ جب اس منظر کو پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے میں اس منظر میں اس خوشبختی میں کھو جاتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں ظاہری طور پہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد از ولادت پہلی زیارت کے جو تاثرات ہیں وہ کچھ اس انداز سے بیان کرتی ہیں، اور کیا حسین انداز ہے ناظرین، ذرا تصور کیجئے گا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے کاشانہ عبد المطلب پہ پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرور کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت استراحت میں ہیں، اور اوپر بہت ہی خوبصورت اونی چادر لیے ہوئے ہیں، اور نیچے ایک سبز کپڑا ہے، اور نور کی کرنیں اس چادر سے نکل نکل کر تمام عالم کو منور کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی ہے۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میں حیران رہ گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا، پس آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئی، اور میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے، آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایک نور نکلا،
ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، مجھے کہنے دیجئے کہ قاعدہ یہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے محبوب کو محبوب بنایا، اللہ نے رہتی دنیا تک آپ کو مسلمانوں کا محبوب بنا کر ایسا شرف عطا کر دیا، ایسا شرف عطا کر دیا کہ جب جب آپ کا نام مسلمان لیں گے تب تب ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت سعدیہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین، آپ سلام اللہ علیہا کو میری ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بات ختم کر رہا ہوں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا احترام کیا اور اپنی چادر مبارک آپ سلام اللہ علیہا کے لیے بچھا دی، اور رہتی دنیا تک ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، دنیا پر یہ فرض ہے، میں اس کو فرض سمجھتا ہوں ناظرین۔ یہ عشق کی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ فرضیت ہے کہ جب جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا جائے تب تب ادب سے اپنے سروں کو جھکا کر ان کی بارگاہ میں یہ اپنی ہدیوں کے، اپنی محبتوں کے، اپنی چاہتوں کے، اپنی الفتوں کے، اپنی غلامی کے نذرانے پیش کیے جائیں۔